بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں آئزک کو لیزی نے ہی تو پتہ نہیں بتایا ہے میرا۔ حیرت کی زیادتی کے سبب میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، دل و دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں، ذہن میں ایک ہی بات چبھ رہی تھی، لیزی ڈبل کراس کر رہی ہے، وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے نقصانات سے بچا کر ہمارا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ہمارے درمیان جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی اور اب جلد ہی وہ اپنے اصل روپ میں سامنے آنے والی ہے۔ رات کی کارروائی اسی کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ یہ خیال چند لمحے کے لیے ہی آیا تھا، جن حالات سے میں گزر رہا تھا اور جو کچھ بیت چکی مجھ پر، اس کے بعد ایسا ہونا فطری امر تھا۔ جب آدمی کے گرد دوست کم اور دشمن زیادہ ہو جائیں تو وہ اسی طرح چکنا رہتا ہے، ہر دم خطرات میں گرا ہوا شخص اپنے سائے سے بدگمان رہتا ہے اور ایک پتے کی آواز بھی اسے بھڑک اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں بھی اس وقت خوفناک قسم کے درندوں سے بھرے ہوئے جنگل سے گزر رہا تھا اور ہر لمحے کسی گھنی جھاڑی، کسی تناور درخت یا کسی تاریک گوشے سے کسی درندے کے جھپٹ پڑنے کا خدشہ میرے دل میں موجود تھا، اسی لیے میرا ہر موئے تن ہر وقت خطرے کی الاپ کرتا رہتا تھا۔ لیزی کی طرف سے یہ بدگمانی اسی کیفیت کی گماز تھی۔ دوسرے لمحے عقل نے میری رہنمائی کی، اگر لیزی نے آئزک کو اس جگہ کا پتہ بتایا ہوتا تو وہ لوگ اس دوسرے حصے میں جا کر فردوسی بیگم کو اغوا کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے ادھر ہی آتے اور یہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ یہ بات تو رات ہی کو سمجھ چکا تھا، میں پھر بھی بہکنے لگا تھا۔ اس وقت وہ ساری کارروائی جس طرح کی گئی تھی، اس سے یہ بات بالکل عیاں تھی کہ کارروائی کرنے والوں کو وہاں میری موجودگی کا یقین نہیں تھا۔ یہ یقین حاصل کرنے کے لیے ہی اتنے محدود پیمانے پر کارروائی کی گئی تھی۔ اچانک خاموشی نے شاید لیزی کو فکر مند کر دیا تھا، اس نے ہیلو ہیلو کہہ کر مجھے پکارنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، ہاں ہاں کہو کیا بات ہے، میں لائن پر موجود ہوں، مسئلہ منقطع نہیں کیا ہے میں نے۔ وہ بولی، یہ آپ اچانک خاموش کیوں ہو گئے ہیں جناب عالی؟ کوئی بدگمانی تو سر نہیں ابھارنے لگی ہے؟ اوہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ خیال تمہیں کیسے آیا کہ میں کسی بدگمانی کا شکار ہونے لگا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ آپ کے اچانک خاموش ہو جانے سے یہ خیال آیا تھا مجھے، شاید آپ یہ سوچنے لگے تھے کہ میں نے آپ کا پتہ آئزک کو تو نہیں بتا دیا ہے، کیوں ہے نا یہی بات؟ اندازہ تو غلط نہیں ہے نا میرا؟ اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ ہاں تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل نے یہ سوال کیا تھا، میں نے اسے بتا دیا۔ کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے جناب عالی کہ یہ سوال کیوں کیا تھا آپ کے دل نے؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک آپ کی نگاہ میں معتبر نہیں ٹھہری ہوں؟ اس نے پزمردہ لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے لیزی، ایسی باتیں مت سوچا کرو، بدگمانیاں سر ابھارنے لگتی ہیں اس طرح سے، میں نے کہا۔ حالانکہ آپ ایسی ہی باتیں سوچا کرتے ہیں، یہ آپ کا قصور نہیں، یہ آپ غلط نہیں کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ وہ بولی، اگر تم میری جگہ ہوتی لیزی اور وہ حالات جو مجھے پیش آئے ہیں تمہیں پیش آتے تو تم بھی ایسا ہی کرتی۔ میں نے جواب دیا۔ اوہ، اب کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں، ایسا کیا سوچا ہے آپ نے؟ لیزی نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے رات کے ہنگامے کی تفصیل بتانے کے بعد کہا، اب تم خود ہی بتاؤ لیزی، کیا میں ایسا نہیں کرتا؟ یہ الگ بات ہے کہ حالات کا غیر ضروری تجزیہ کرنے کے بعد تم پر کوئی الزام ثابت نہیں، اسی لیے تمہارے طرف سے دماغ میں کوئی غلط خیال قائم نہیں رہ سکا۔ ایسے موقع پر آدمی سب سے پہلے اپنے ارد گرد ہی نظر ڈالتا ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، شکر ہے آپ نے خود اچھے برے خیال کو مسترد کر دیا، ورنہ میرے لیے اپنی بے گناہی ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آدمی کے دل میں جو بات بیٹھ جائے، گھر کر جائے، جو خیال جو رائے قائم کر لی جائے، اس سے پھیرنا ناممکن حد تک مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں اب تک نہیں آ سکی ہے میری، اس کے آدمی فردوسی بیگم تک پہنچے کس طرح؟ آخر میں نے کہا، ہو سکتا ہے وہ باہر نکلی ہو اور کوئی اس کا تعاقب کرتا ہوا گھر تک جا پہنچا ہو۔ یہ بات اتنی اہم نہیں میرے لیے جناب عالی، مجھے تو ایک اور ہی خیال پریشان کرنے لگا ہے۔ آپ کی زبانی رات کے واقعے کی رویداد
وضاحت سننے کے بعد لیزی نے کہا، وہ کیا، کون سا خیال پریشان کر رہا ہے تمہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا کچھ۔ میں نے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے پوچھا، میں یہ سوچ رہی ہوں جناب علی کہ آئزک نے حملہ کیا تھا تو مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی گئی؟ اسے اس کے بارے مجھے ضرور بتانا چاہیے تھا، بلکہ مجھ سے ڈسکس کیے بغیر اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ فکر مندی سے بولی، ممکن ہے اس نے ضروری نہیں سمجھا ہو یا وقت پر اسے مل نہ سکی ہو، وہ اس کا پابند تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا، یہ بات آپ اس لیے کہہ رہے ہیں جناب علی کہ آپ کو تنظیم میں میری حیثیت، میرے مقام اور مرتبے کا علم نہیں ہے۔ میری یہاں موجودگی کی صورت میں آئزک میرے مشورے اور مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ رات کے آپریشن کی مجھے اب تک کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ اس کی وجوہ دو ہی ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ کام تنظیم کا نہیں ہے، کسی نے تنظیم کے نام کو استعمال کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، یا پھر آئزک ہائی کمان کو میری طرف سے بدگمان کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مجھے کچھ اندازہ تو تھا کہ وہ میری طرف سے مشکوک ہو گیا ہے، لیکن اس کی جانب سے مجھے کسی قسم کا خطرہ اس لیے نہیں تھا کہ محض شک کی بنا پر ہائی کمان میرے خلاف اس کی کسی بات کو قابل اعتنا نہیں سمجھ سکتی۔ میرا خیال ہے اس نے میرے خلاف باقاعدہ جاسوسی کر کے کچھ شواہد جمع کر لیے ہیں۔ ایسی صورت میں میرے لیے اب کھل کر اس یہودی کتے کے مقابل آ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ اچھا ہی ہوا۔ لیزی بیگم اب وہ ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہو جائے گا اور کسی اندھیرے گوشے سے چلائی جانے والی گولی کی طرح بالکل بے خبری میں ہم پر آ پڑے گا کسی وقت بھی۔ میں نے تشویش سے کہا، نہیں جناب علی، اب بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں اگر نہ بھی رہوں اس کے ساتھ تب بھی اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ بڑی حد تک وہ پھر بھی میری نظروں میں ہی رہے گا۔ آخر یہاں کچھ میرے بھی ہمدرد ہیں جنہیں وہ نہیں جانتا، لہذا اس کی ایک ایک حرکت کا علم تو ہوتا ہی رہے گا۔ اسے اندازہ نہیں ہے یہاں میرا گروپ بہت مضبوط ہے۔ اس نے اگر میرے مقابل آنے کی غلطی کی ہے تو یہ غلطی سے بہت مہنگی پڑے گی۔ بہرحال ابھی کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں، اب میں سلسلہ منقطع کر رہی ہوں، مجھے اس واقعے کے بارے میں بھی معلومات کرنا ہے۔ لیزی کی باتوں نے میرے دل کی ساری کدورت صاف کر دی تھی۔ اس کی طرف سے میرے دل کا سارا غبار صاف ہو گیا تھا اور اس کی ذات پر میرا اعتبار متزلزل ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، مگر اس کی جانب سے یہ فکر دامن گیر ہو گئی تھی کہ اگر آئزک نے تنظیم کی ہائی کمان کو لیزی کی تنظیم سے غداری کا یقین دلایا ہے تو اب لیزی کسی بھی وقت زیر عتاب آ سکتی ہے۔ پتہ نہیں تنظیم نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح کی خطرناک اور بڑی تنظیموں میں کسی ادنا یا اعلیٰ شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اس وقت جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کے کسی عمل سے تنظیم کو نقصان پہنچا ہے یا پہنچنے کا احتمال ہے، ایسے معاملات میں محض شبے کی بنیاد پر بھی بڑے سے بڑے شخص کی جان لی جا سکتی ہے۔ پھر لیزی کے ساتھ رعایت کیوں کی گئی ہے؟ اس کے خلاف کوئی فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ میں ریسیور تھا، میں گمسم کھڑا ان باتوں پر غور کر رہا تھا۔ مجھے اس طرح کھڑے دیکھ کر قریب آ کے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، کیا بات ہے جیلانی، کیا کوئی بری خبر سنائی ہے؟ اس وقت لیزی نے تم کیوں ہو گئے ہو آخر؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک بے جان سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں یار، بہت بری خبر سنائی ہے اس نے۔ آسیہ میری بات سنتے ہی ایک دم یوں اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے اسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، کیا ہوا ہے بھائی جان؟ خیر تو ہے نا؟ ماں جی تو؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ماں جی کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہیں، اللہ نے چاہا تو آج وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اوہ، میں سمجھی تھی ماں جی کے بارے میں کوئی بری خبر، مگر پھر کون سی خبر سنائی ہے اس نے آپ کو؟ وہ بولی، وہ خبر خود لیزی کے بارے میں ہے، تم مطمئن رہو، ماں جی کو چند گھنٹوں میں لے آئے گی وہ۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ لیزی کے بارے میں کیا بری خبر ہے؟ کس نے سنائی ہے یہ خبر تمہیں؟ تمہاری باتوں سے لگ رہا تھا کہ فون پر تم لیزی سے ہی باتیں کر رہے تھے۔ فیروز نے کہا، فون لیزی کا ہی تھا، لیکن رات کو جو لوگ یہاں گھسے تھے اور فردوسی بیگم کو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے، ان کے بارے میں لیزی کچھ نہیں جانتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یا تو انہیں آئزک نے نہیں بھیجا ہے، وہ کسی اور ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر خود اس کی پوزیشن خراب ہو گئی ہے تنظیم میں۔ آئزک نے ہائی کمان کو اس کے خلاف کر کے یہ اختیار حاصل کیا ہوگا
کہ لیزی سے مشورہ کیے بغیر انہیں یہاں بھیج دیا۔ اس کا خیال ہے شاید آئزک نے اس کے خلاف کچھ ثبوت حاصل کر کے ہائی کمان کو پیش کر دیے ہیں۔ وہ محض شک کا اظہار کر کے یہ اختیار حاصل نہیں کر سکتا تھا، میں نے فیروز کو بتایا۔ فیروز چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ اگر آئزک تنظیم کو لیزی کے خلاف ثبوت پیش کر کے غدار ثابت کر دیتا تو وہاں سے سب سے پہلے لیزی کو ٹھکانے لگانے کا حکم ملتا، اسے اس کے بعد ہی کوئی اختیار دیا جاتا۔ بات تو ٹھیک ہی کہی ہے، مگر پھر وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آئزک کے بندے ہیں۔ اس کی تم کیوں فکر کرتے ہو؟ یہ ہم ابھی اگلوا لیتے ہیں ان سے، وہ خود بتا دیں گے ان کا تعلق کس گروہ یا تنظیم سے ہے۔ فیروز بولا۔ گلزمان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اس کی تو پرواہ ہی نہ کریں جیلانی صاحب، آپ دیکھیں گے خود ہی ان کی تو ایک بوٹی منہ سے بولے گی، ابھی آپ کے سامنے وہ خود بتائیں گے انہیں کس نے بھیجا ہے یہاں۔ ٹھیک ہے چلو معلوم کریں چل کر، لیکن رات ان سے جو باتیں ہوئی تھیں اس کے بعد مجھے پورا یقین ہو چکا ہے کہ وہ آئزک ہی کے آدمی ہیں۔ میں نے کہا، ان تینوں کو رات ہی سے باندھ کر ڈالا ہوا تھا۔ ہم نے ایک ایسی کوٹھڑی میں جو کئی کمروں کے درمیان اس طرح بنائی گئی تھی کہ وہاں کوئی کتنی قوت سے چیخے چلائے آواز باہر نہیں جا سکتی تھی، اور اس کوٹھڑی سے ان کے فرار ہو جانے کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کئی کمروں سے گزرنے کے بعد اس کوٹھڑی تک پہنچنا ممکن ہوتا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہاں سے باہر آنے کے لیے ایسا ہی کرنا پڑتا تھا۔ انہیں باندھ کے ڈالنے کے باوجود ہر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ تربیت یافتہ کتے کسی طرح اپنے جیکٹ بند کھولنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تب بھی اس عمارت سے باہر نکلنا آسان نہ ہو ان کے لیے۔ انور کمال کو آسیہ اور فردوسی بیگم کے پاس چھوڑ کر میں فیروز اور گلزمان کے ہمراہ قیدیوں کی اس کوٹھڑی میں پہنچا تو وہ تینوں اسی طرح بندے پڑے تھے جس طرح انور کمال اور گلزمان نے ان کو باندھ کر ڈالا تھا۔ یہاں ان دونوں کی لگائی ہوئی بندشیں ایسی زبردست تھیں کہ ان تینوں میں سے ایک بھی انہیں ڈھیلا تک نہ کر سکا تھا۔ انہوں نے تینوں کے ہونٹوں پر ٹیپ چپکا کر ان کی زبانیں بھی بند کر دی تھیں اور ان کے منہ بھی اس قابل نہیں چھوڑے تھے کہ وہ دانتوں سے ہی ایک دوسرے کی بندشیں کھولنے کی کوشش کر سکتے۔ وہ صحیح معنوں میں بالکل ہی بے دست و پا ہوئے پڑے تھے اور یقیناً ان کے جسموں میں لہو کی گردش بھی متاثر ہوئی تھی۔ میں نے ان سے ایک کے منہ پر سے ٹیپ ہٹا کر اس سے کہا، ہاں دوست اب کیا حال ہے تمہارا اور کیا کہتے ہو اپنے اس ناقابل شکست باس کے بارے میں جس کی شان میں بڑے رطب اللسان تھے رات کو تم؟ وہ مجھے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں، تم نے بہت غلط اندازہ لگایا ہے باس کے بارے میں۔ تم نہیں جانتے میرے جیسے پتہ نہیں کتنے ہیں جو باس کے اوپر قربان ہونے کو تیار رہتے ہیں۔ میری بات سننے کے بعد اپنی جوانی پر ترس کھاؤ، یہ عمر زندگی سے لطف اٹھانے کی ہوتی ہے۔ اس عمر میں کوئی بھی سمجھدار آدمی مرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ باس تمہاری پہنچ سے بہت دور کی چیز ہے، وہاں تک کسی کی میلی نظر بھی نہیں پہنچ سکتی، اس سے دشمنی راس نہیں آتی ہے کسی کو بھی۔ ابھی میں صدقے دل سے معافی مانگ کے اس کی اطاعت قبول کر لوں گا تم لوگ۔ میں نے تیش میں آ کر الٹا ہاتھ مارا اس کے منہ پر۔ بچے تو جانتا نہیں ہے مجھے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہودی سور کا انجام نہیں دیکھ سکے گا، تیری زندگی تجھے اتنا موقع نہیں دے سکے گی۔ بکواس نہیں کروئے، یہودی ہوگا خود تو ہمارے مرشد کو یہودی کی گالی دیتا ہے؟ وہ ایک دم بھڑک کر بولا۔ فیروز مسکراتے ہوئے بولا، تیرا کیا خیال ہے وہ کسی یہودی کو یہودی نہ کہیں تو کیا کہیں پھر؟ بکواس کرتے ہو تم لوگ، وہ ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنا چاہیے تمہیں۔ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں؟ میں نے ذرا حیرانی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کسی بزرگ ہستی سے کوئی دشمنی رہی نہیں ہے اب تک۔ پھر یہ کون بزرگوار ہیں جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجنے کی زحمت کی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم وہ غلام جیلانی نہیں ہو جس کے لیے پولیس جال ڈالتی پھرتی ہے جگہ جگہ، اور جو پولیس کو مطلوب ہے، پولیس کے لیے درکار ہے، وہ اس کی گرفتاری کے لیے اس لیے خود سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ انہیں 50,000 روپے ملنے کی توقع ہے اس کی گرفتاری کے
عوض اور وہ جو 5 روپے بیچ دیتے ہیں ان کے لیے 50,000 بہت ہوتے ہیں۔ بے شک ہوں تو وہی غلام جلانی، لیکن کسی بزرگ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی کبھی، یہ تو سراسر الزام ہے بھائی، بکواس کرتے ہو تم، مجھے پتا ہے بابا صاحب کو تم نے ہی تباہ کیا تھا، سب جانتے ہیں یہ بات، اسی دن سے تلاش کر رہے تھے تم لوگوں کو، رات بابا صاحب کے موکلوں کے ذریعے پتہ نکالا تھا کہ تمہاری ایک ساتھی یہاں ہے، اور جب ہم فردوسی بیگم کو قابو کر لیں گے تو تم اور تمہارے ساتھی بھی مل جائیں گے ہمیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس وقت جب ہم فردوسی بیگم بے ہوش کر کے باندھ چکے تھے وہاں پہنچ گئے، بابا صاحب کے موکلوں نے غلط نہیں کہا تھا۔ اچھا تو تیرے اس بابا صاحب کے پاس ایسے موکل بھی موجود ہیں جو گمشدہ لوگوں کا پتہ بتا دیتے ہیں، مگر ان موکلوں نے بابا صاحب یہ نہیں بتایا تھا کہ یہاں پہنچ کر جب مجھ سے ملاقات ہوگی تو حشر کیا ہوگا تمہارا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اس کی ہمیں پرواہ نہیں، بابا صاحب کو جیسے ہی خبر ہوگی وہ لمحوں میں ہماری مشکل آسان کر دیں گے، بس اتنی دیر ہی تم ہمیں اپنے پاس رکھ سکتے ہو جتنی دیر بابا صاحب کو خبر نہیں ہوتی۔ وہ بڑے ہی پر اعتماد انداز میں بولا۔ مجھے اس کا یہ اعتماد دیکھ کر بہت افسوس ہوا، یہ کیسے کمزور عقیدے کے لوگ تھے کہ ایک جال ساز پر جس نے اپنے مقاصد کی تکمیل کی خاطر یہ روپ دھارا تھا اتنا اندھا اعتقاد رکھتے تھے۔ اس پر عقل کے اندھے لوگ یہ تک سوچنے کی زحمت نہیں کرتے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے سب کچھ تیاگ کر صرف اللہ کا ہو گیا ہو، اسے کسی کی دشمنی اور دوستی سے کیا واسطہ۔ وہ آئزک ہی کی بات کر رہا تھا، ان کا وہ بابا صاحب وہ پہنچا ہوا بزرگ اپنے آستانے میں منشیات اور اسلحے کا اتنا بڑا ذخیرہ کیے بیٹھا تھا، اس کے آشیانے پر آزادانہ منشیات کا استعمال ہوتا تھا، شاید منشیات فروخت بھی ہوتی تھی وہاں، دنیا داری کے تمام لوازمات، بلکہ یوں کہیے کہ حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر کاروباری زندگی چل رہا تھا وہاں۔ اس کے باوجود یہ لوگ اس بہروپیوں کو خدا کا برگزیدہ بندہ تسلیم کیے ہوئے تھے اور اتنے موت کے تھے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے اس سے کہا، تم لوگ اسے اللہ کے بندوں میں شمار کرتے ہو جس کے پاس دنیا بھر کے چرسی سوالیوں کا ہجوم رہتا تھا، جو لوگوں کو برائی کے راستے سے روکنے کے بجائے انہیں نشہ آور اشیاء فراہم کر کے بربادی کے راستے پر ڈالنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، تم انہیں نہیں سمجھ سکو گے، تمہارے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو حقیقت کو دیکھ سکے، دنیا والوں کی طرح اندھے ہو۔ عام آدمی کو وہ نشہ آور اشیاء دکھائی دیتی ہیں، مگر اصل میں وہ کیا ہے یہ چشم بینا ہی دیکھ سکتی ہے، اس کی حقیقت وہی لوگ جانتے ہیں جو انہیں استعمال کرتے ہیں یا وہ جنہیں بابا صاحب دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ بولا، اچھا یہ تو تم نے بڑی عجیب بات بتائی ہے یار، وہ اصل میں نشہ آور چیزیں نہیں ہوتی؟ میں نے حیرانی سے سوال کیا۔ وہ میری اس کم علمی پر مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تم جیسے دنیا دار لوگوں کو اس کی اصلیت کا پتہ نہیں چل سکتا کبھی بھی، یہ اللہ والوں کے رمز ہیں، جاننے والے ہی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ والے اپنے آس پاس لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کرنا پسند نہیں کرتے، اگر وہ لوگوں کو نہ روکیں تو لوگ ان کے لیے عبادت ریاضت کرنا مشکل کر دیں، ہر وقت سائلوں کا ازدحام لگا رہے، وہ لوگوں کو منع بھی نہیں کر سکتے اپنے آس پاس آنے سے، ایسا کرنے سے لوگ انہیں مغرور سمجھنے لگتے ہیں، چنانچہ آستانوں اور مزاروں پر ایسے ہی لوگ نظر آتے ہیں جو کسی طرح بھی اس در کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے، پھر انہیں ایسے کام پر لگا دیا جاتا ہے جسے دیکھ کر عام لوگ اس طرف کا رخ نہیں کرتے، وہ یہی سمجھتے ہیں یہ کوئی جعلی پیر ہے، لوگوں کو شیطان کے حوالے کر رہا ہے، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ان کی مصلحتیں وہی جانتے ہیں، ہم تو ان کے تابع دار ہیں بس۔ اس ذلیل ابن یہودا نے ان کی کم علمی اور سادگی سے پورا فائدہ اٹھایا تھا، انہیں ہر سوال کا جواب ازبر کرا دیا تھا تاکہ اگر کوئی اس کے جادو کا توڑ کرنے کی کوشش کرے تو اسے کامیابی نہ ہو سکے۔ اس دوران آبی بھی وہاں آ گیا تھا، وہ بولا، تو کس کے ساتھ مغز کھپانے لگا ہے جلانی، ان پر تیری باتیں اثر نہیں کر سکیں گی، یہ لوگ ایسے ہی سمجھنے والے ہوتے تو ڈبہ پیروں کی چاندی نہیں ہو سکتی تھی، دیکھتا نہیں ہے تو اخباروں میں کیسی خبریں چھپتی ہیں، پھر بھی یہ لوگ ہوش میں نہیں آتے۔ بات یہ ہے میرے بھائی، ہم لوگ آرام
طلب اور کم ہمت ہو گئے ہیں، محنت سے جی چراتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ دنیا کی ہر آسائش گھر بیٹھے میسر آ جائے ہمیں، چنانچہ اس کا آسان طریقہ یہی نکالا ہے لوگوں نے۔ جنہیں مواقع میسر ہیں وہ رشوت، چور بازاری، اسمگلنگ اور قومی سرمایہ کے حصے بکھرے کر کے اپنی طلب کا پیٹ بھرنے میں مصروف ہیں، جو حرام کے پیسے سے کبھی نہیں بھرا کرتا۔ مال حرام بھوک مٹانے کی بجائے بھوک بڑھاتا ہے آدمی کی، بلکہ ہوس پیدا کرتا ہے اور نت نئی عزتیں ایجاد کرتا ہے۔ جنہیں حرام خوری کے مواقع میسر نہیں ہیں وہ پیروں فقیروں کے ذریعے اور جوئے اور لاٹری کے ذریعے دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جتنا وقت وہ ان فضول اور تباہ کن کاموں میں صرف کرتے ہیں، اگر اس وقت کا صحیح استعمال کیا جائے، دیانتداری سے محنت کی جائے، تو وہ سچ مچ وہ تمام آسائشیں حاصل کر لیں جن کی خاطر وہ بربادیوں کے راستے پر گامزن ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اپنی کاہلی اور کام چوری کی عادت کی بنا پر تباہ حال ہے، مگر الزام اس تباہی کا انہیں دیتا ہے جو محنت کر کے اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ خدا نے انہیں سونا اگلنے والی زمینیں دی جن پر محنت کر کے سونا حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے انہیں دوسروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر جب اس خریدنے والے نے شدید محنت کر کے ان سے سونا حاصل کرنا شروع کیا تو وہ اب دہائی دیتے پھرتے ہیں کہ لوگوں دیکھو ہم لٹ گئے، ان لوگوں نے ہمیں لوٹ لیا۔